ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد علی محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعد علی مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی نوائب، کل ہم و غم سے انجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، ما صلی علی محمد وعلی محمد۔ شب ولادت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، آپ صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ سبھی کو آج کے اس جشن کی، اس بابرکت محفل کی، اس شب کی جس شب میں بی بی کی ولادت و سعادت ہوئی، آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ایک باواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کر دیں۔ اللہم محمد علی محمد۔ بنا کسی تمہید کے، شعراء کی لسٹ کافی طویل نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، اور وقت کے اندر انشاءاللہ محفل کو اختتام پذیر ہونا ہے۔ عباس خان جی آ چکے ہیں، پڑھیں گے۔ ابراہیم بھائی ہیں، باقر بھائی ہیں، فہیم میاں ہیں، ہانی بھائی ہیں، اختر بھائی ہیں، اور 2-3 لوگ ہیں انشاءاللہ، وہ آئیں گے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ اور وقت کے اندر۔ اور شہزادی کے حوالے سے یہیں سے ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں کہ زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام، زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام، منصوبہ یزید کو پھلنے نہیں دیا۔ زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام، منصوبہ یزید کو پھلنے نہیں دیا، خطبوں کی رسیوں میں کیا ہے اسے اسیر، خطبوں کی رسیوں میں کیا ہے اسے اسیر، قاتل کو تم نے بچ کے نکلنے نہیں دیا، خطبوں کی رسیوں میں کیا ہے اسے اسیر، قاتل کو تم نے بچ کے نکلنے نہیں دیا، اور کٹوا کے ہاتھ جیت لی عباس نے فرات، کٹوا کے ہاتھ جیت لی عباس نے فرات، فوج ستم کو ہاتھ بھی ملنے نہیں دیا، کٹوا کے ہاتھ جیت لی عباس نے فرات، فوج ستم کو ہاتھ بھی ملنے نہیں دیا۔ گزارش کرتا ہوں عباس کانجی سے، کہاں ہیں وہ؟ ابھی تو آئے تھے اندر۔ عباس خان جی تشریف لائیں انشاءاللہ، اور بارگاہ شہزادی زینب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ عباس خان جی بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو بی بی زینب کی ولادت مبارک ہو۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ، کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ، خود رسالت نے کی، خود رسالت نے کی مدحت فاطمہ، کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ، کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ، اپنی مسند سے خود اٹھ رہے ہیں رسول، اپنی مسند سے خود اٹھ رہے ہیں رسول، اللہ اللہ ہے یہ، اللہ اللہ ہے یہ عزت فاطمہ،
فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ جس نے حقدار کا حق دبایا نہ ہو جس نے حقدار کا حق دبایا نہ ہو وہ کرے دعوے الفت فاطمہ جس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ جس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ رشک فضا پہ کرتے ہیں حور و ملک رشک فضا پہ کرتے ہیں حور و ملک فضا کرتی ہے جب خدمت فاطمہ جس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ جس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ جس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ بر محمد والے محمد صلوات محمد. آئیے حضرات، عباس کانجی کے بعد میں ملتمس ہوں محترم برادر ابراہیم بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ زینب میں نذران عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ صلوات. آپ سب کو بی بی زینب جنم دن مبارک. خواہر حسین بنت فاطمہ، خواہر حسین بنت فاطمہ، خواہر حسین بنت فاطمہ، خواہر حسین بنت فاطمہ. کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے. کل ایمان کے ایمان کا مامان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے. وہ محمد جو ہے خاتم الانبیاء، جس کو کہتی ہے دنیا حبیب خدا، جس کا داماد ہے زیغم کبریا، جس کی بیٹی ہے خیر النساء فاطمہ. اس محمد کے دل کا یہ ارمان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے. ہے شجاعت کی ملکہ اسی کا لقب، اس کے قدموں میں ہے سرزمین عرب. کربلا بھی ہے زندہ اسی کے سبب، اس کی مدحت کرے خود محمد کا رب. عقل اس کے فضائل پہ حیران ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے. یہ نہ ہوتی تو مر جاتا اسلام بھی، مٹ گیا ہوتا خالق
کا پیغام بھی، کھا گئی ہوتی صبح کو پھر شام بھی، کوئی لیتا نہ اللہ کا نام بھی، دین ہے یہ بھی زندہ کا ہے، دین ہے یہ بھی زینب کا احسان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے۔ کربلا ہے ندا اور منادی ہے یہ، دو اماموں کی ایک ساتھ ہادی ہے یہ، راج کرنے کی بچپن سے عادی ہے یہ، دو جہاں کی بڑی شاہزادی ہے یہ، بادشاہ ہے وفا جس کا دربان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے۔ اس کے خود بے خطابت کے سردار ہے، اس کے نانا شریعت کے سردار ہے، باپ اور ماں سب، باپ اور ماں شرافت کے سردار ہے، دو بڑے بھائی جنت کے سردار ہے، چھوٹا بھائی وفاؤں کا سلطان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے۔ اس کے خود بے خطابت کے سردار ہے، اس کے نانا شریعت کے سردار ہے، باپ اور ماں شرافت کے سردار ہے، دو بڑے بھائی جنت کے سردار ہے، چھوٹا بھائی وفاؤں کا سلطان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ ابراہیم بھائی مولا سلامت رکھیں آپ کو، بہت اچھا پڑھ رہے تھے، بہت خوبصورت نظم سنا رہے تھے شہزادی زینب کے حوالے سے، کہ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے، خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے، اور ذکر علی کو چھیڑ کر چہروں کو دیکھیے، ذکر علی کو چھیڑ کر چہروں کو دیکھیے، شجرے چمکنے لگتے ہیں ممبر کے سامنے، ذکر علی کو چھیڑ کر چہروں کو دیکھیے، شجرے چمکنے لگتے ہیں ممبر کے سامنے۔ آئیے حضرات گزارش کرتا ہوں برادر محترم باخر بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو میری طرف سے بی بی زینب کی ولادت بہت بہت مبارک۔ پہلے قطع جو ہے اکثر پڑھتا ہوں میں، کچھ نئے چہرے ان کے لیے۔ تم رکھتے ہوس ہو دنیا کی، تم رکھتے
ہوس ہو دنیا کی میں تم سے کنارہ کرتا ہوں تم رکھتے ہوس ہو دنیا کی میں تم سے کنارہ کرتا ہوں اور میں مدحت حیدر پڑھ پڑھ کر محشر کا سہارا کرتا ہوں میں مدحت حیدر پڑھ پڑھ کر محشر کا سہارا کرتا ہوں پھنس جائے بھنور میں جب کشتی اور ہو نہ سہارا پاس کوئی اس وقت پکارو تم بھی انہیں میں جن کو پکارا کرتا ہوں صلوات پڑھیں سب مل کے بی بی زینب کی شان میں ہے مدح زینب لبوں پہ جاری ہے آیتوں پر خمار تاری ہے مدح زینب لبوں پہ جاری ہے آیتوں پر خمار تاری ہے اور کر کے زینب تیری ثنا ہم نے پھر تہجد میں شب گزاری ہے مدح زینب لبوں پہ جاری ہے آیتوں پر خمار تاری ہے اور جس مصلی پہ آئے تھے حسنین جس مصلی پہ آئے تھے حسنین رب نے زینب وہیں اتاری ہے رب نے زینب وہیں اتاری ہے اور کیوں بناتا ہے معتبر پر کیوں بناتا ہے معتبر پر کیا تیری ان سے رشتہ داری ہے اور جب کیا میں نے ماتم شبیر ماں نے میری نظر اتاری ہے ارے تیرے اکبر کا ہے کرم بی بی تیرے اکبر کا ہے کرم بی بی
یہ جو اب تک اذان جاری ہے مدح زینب لبوں پہ جاری ہے آیتوں پر خمار تاری ہے صلوات پر محمد تیاری ہے برادر باقر بھائی کے بعد میں عمار سلمو تشریف لائیں اور بارگاہ زینب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھیں آپ حضرات. اللہ بر محمد والے محمد صلوات. دعائیں دے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دن خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا. وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا علی علی کہنا. جانم فدا ہے دری یا علی 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 جانم فدا ہے دری یا علی 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 ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کا واحد کرینہ علی دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی علی مولا علی. ہر سو صدا ہے دری یا علی 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 جانم فدا ہے دری یا علی علی علی. صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا بعد یزدہ کے دوسرا آسرا. میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی علی مولا علی. رمز بقائے ہاشمی یا علی 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 جانم فدا ہے دری یا علی 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 جانم فدا ہے دری یا علی علی علی. پر محمد والے محمد صلوات. کہ وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا. بے شک کیا کہنے. زندہ باد. خوب ادائیگی کر رہے تھے. مولا سلامت رکھیں. ایک درود پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد واجل فضل. شہزادی کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ نہ تیر و تبر تیغ نہ تلوار سے لڑنا نہ تیر و تبر تیغ نہ تلوار سے لڑنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا. نہ تیر و تبر تیغ نہ تلوار سے لڑنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا. دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے
ہو موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا. دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے, ہو موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا. اور بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا, ہرگز نہ کبھی حیدر کرار سے لڑنا. آئیے حضرات گزارش کرتا ہوں برادر اختر بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں, بارگاہ شہزادی زینب میں سلام اللہ علیہ میں نذران عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی اللہ. بہت سے بلند ہے سلوات. درباروں میں اور بازاروں میں خطبوں کو سنایا زینب نے, درباروں میں اور بازاروں میں خطبوں کو سنایا زینب نے. درباروں میں اور بازاروں میں خطبوں کو سنایا زینب نے. اسلام تیری آزادی کا یوں جشن منایا زینب نے. یہ فکر رہی ذہن و دل میں, بس دین خدا کا بچ جائے. یہ فکر رہی ذہن و دل میں, بس دین خدا کا بچ جائے. اسلام سمجھ کر عابد کو شعلوں سے بچایا زینب نے. اب کوئی نہیں ہے میرے سوا جو شام و کوفہ فتح کرے. اب کوئی نہیں ہے میرے سوا جو شام و کوفہ فتح کرے. یہ سوچ کے پہلے اپنے کو عباس بنایا زینب نے. یہ سوچ کے پہلے اپنے کو ہم شام سے بھی اسلام تیرا معبود بچا کے لائیں گے. ہم شام سے بھی اسلام تیرا معبود بچا کے لائیں گے. شبیر نے وعدہ حق سے کیا اور اس کو نبھایا زینب نے. مقتل کی زمین پر سرور نے مقصد کے جو دانے ڈالے تھے. مقتل کی زمین پر سرور
مقصد کے جو دانے ڈالے تھے ان دانوں پہ آنسو برسا کر پودوں کو اگایا زینب نے اور لہجے نے بنایا سناٹا لفظوں نے جھنجھوڑا ذہنوں کو لہجے نے بنایا سناٹا لفظوں نے جھنجھوڑا ذہنوں کو سوئی ہوئی فکریں جاگ اٹھیں خطبہ و سنایا زینب نے اللہ بھی جس کا لہجہ لے زینب بھی اسی کا لہجہ لے اللہ بھی جس کا لہجہ لے زینب بھی اسی کا لہجہ لے جو کام خدا سے ہوتا ہے وہ کام کیا ہے زینب نے اور میں شیر خدا کی بیٹی ہوں تو کون ہے یہ تو کیا جانے میں شیر خدا کی بیٹی ہوں تو کون ہے یہ تو کیا جانے خطبے میں یہی کہے کر اپنے دربار ہلایا زینب نے اللہ تیرا سجدہ کرنا شابیر تیرا ماتم کرنا اللہ تیرا سجدہ کرنا شابیر تیرا ماتم کرنا ایک ہم کو سکھایا عابد نے ایک ہم کو سکھایا زینب نے ایک ہم کو سکھا واضح بلند سلوات ماشاء اللہ پوری نظم خاموشی سے سن لی آپ لوگوں نے کہ یہ خاموشی مجھے لگتا ہے کسی طوفان کی آہٹ ہے. میں گزارش کرتا ہوں برادر روش سے کہ وہ تشریف لائیں اور وہ خاموشی کا روزہ جو رکھے ہوئے لوگ اس کو توڑوا دیں. پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم. آج آپ سب کو اس شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. 2 شعر آج اس شب کے حوالے سے پھر آپ سب کے صلوات بھیجیے محمد والے محمد. بطور خاص سماعت فرمائے قبلہ. کرب و بلا سے کھینچ کے لائی ہے شام تک کرب و بلا سے کھینچ کے لائی ہے شام تک ظالم کو ایک پل بھی سنبھلنے نہیں دیا. کرب و بلا سے کھینچ کے لائی ہے شام تک ظالم کو ایک پل بھی سنبھلنے نہیں دیا. اور جس پر لگے تھے خون کے دھبے حسین کے جس پر لگے تھے خون کے دھبے حسین کے زینب نے وہ لباس بدلنے نہیں دیا.
جس پر لگے تھے خون کے دھبے حسین کے، زینب نے وہ لباس بدلنے نہیں دیا. اور یہ شعر سماعت فرمائے. خطبوں سے اپنے الٹا ہے دربار شام کو، خطبوں سے اپنے الٹا ہے دربار شام کو، شمشیر کا جو کام تھا تقریر کر گئی، شمشیر کا جو کام تھا تقریر کر گئی. اور دریا کی سمت دیکھ کے بولا سر حسین، دریا کی سمت دیکھ کے بولا سر حسین، عباس تیرا کام بھی ہمشیر کر گئی. شکریہ شکریہ. دریا کی سمت دیکھ کے بولا سر حسین، عباس تیرا کام بھی ہمشیر کر گئی. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. بہت ہی قیمتی شعر. صلوات بھیجے محمد والے محمد والے. قبلہ سماعت فرمائیں کہ وہ شعر کرو نظر تمنائے علی کو، وہ شعر کرو نظر تمنائے علی کو، تسکین مہیا ہو دل بنت نبی کو، تسکین مہیا ہو دل بنت نبی کو. اور زہرا نے کہا حضرت عباس کو بیٹا، کیوں کہا تھا؟ زہرا نے کہا حضرت عباس کو بیٹا، یا یوں کہوں پورا کیا محسن کی کمی کو. زہرا نے کہا حضرت عباس کو بیٹا، یا یوں کہوں پورا کیا محسن کی کمی کو. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. آمادہ ہو جائیے آپ لوگ، آمادہ ہو جائیے. ہم حضرت صادق کے اصولوں پہ چلے ہیں، ہم حضرت صادق کے اصولوں پہ چلے ہیں، اظہار عداوت کا سلیقہ نہیں چھوڑا. ہم حضرت صادق کے اصولوں پہ چلے ہیں، اظہار عداوت کا سلیقہ نہیں چھوڑا. اور جب تک نہ کیا قاتل زہرا پہ تبرہ، عباس کبھی ہم نے مسلح نہیں چھوڑا. جب تک نہ کیا قاتل زہرا پہ تبرہ، عباس کبھی ہم نے مسلح نہیں چھوڑا. یہ شعر ہانی بھائی کے لیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ فلم والوں تمہارا، بہت شکریہ فلم والوں تمہارا، بچایا جو تم نے ہمارا بجٹ، بچایا جو تم نے ہمارا بجٹ. تبرہ تبرہ کا شور اٹھنے لگتا، تبرہ تبرہ کا شور اٹھنے لگتا، اگر ہم بناتے 3 ایڈیٹ. تبرہ تبرہ کا شور اٹھنے، تبرہ تبرہ کا شور اٹھنے لگتا، اگر ہم بناتے 3 ایڈیٹ. اور آخری شعر سماعت فرمائیں. اب کچھ عرصے پہلے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی کا قبر کھود کے ان کا جنازہ نکالا گیا تھا. اچھے صحابی کون ہیں اور صرف نام کے صحابی کون ہیں؟ بطور خاص سماعت فرمائیں. نبی کے سچے تھے عاشق جبھی تو تربت نے، نبی کے سچے تھے عاشق جبھی تو تربت میں رکھا ہے ابن عدی کو سنبھال کر دیکھو. نبی کے سچے تھے عاشق جبھی تو تربت میں رکھا ہے ابن عدی کو سنبھال کر دیکھو. اور جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، ذرا انہیں بھی لحد سے نکال کر دیکھو. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. صلی اللہ محمد والے محمد. کیا کہنے، بہت شکریہ سید، کیا کہنے.
زندہ باد کہ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں برادر ہانی موجانی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ زینب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد انشاءاللہ برادر ساحل بھائی ہیں اور فہیم میاں ہیں، اس کے بعد قبلہ انشاءاللہ جو ہے بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین کرام السلام علیکم، یا علی مدد۔ آپ سب کو شہزادہ بی بی زینب کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ مل کے باوز بلند نعرہ صلوات۔ شہزادی کی ولادت کے حوالے سے خطبہ بی بی زینب سناؤں گا اشعار کی صورت۔ آپ سب کی اجازت ہے، صلوات کا سہارا دے دیجیے۔ نبی کی نواسی کا خطبہ سنو، نبی کی نواسی کا خطبہ سنو۔ بی بی زینب خود فرما رہی ہے کہ جرت میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے، عصمت میرے ننیال کے گلشن میں پلی ہے، واللہ میرے گھر کا ہر ایک فرد ولی ہے، جس باپ کی زینت ہوں وہ رتبے میں علی ہے، میں حیدر کرار کی عکاس لگوں گی، بولوں گی تو غازی کو بھی عباس لگوں گی۔ نبی کی نواسی کا خطبہ سنو، اور ہر خواب کو شرمندہ تعبیر کروں گی، بابا ہی کے انداز میں تقریر کروں گی، دربار میں بس مدحت شبیر کروں گی، تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں گی۔ میدان میں ڈر جاتی ہے، میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی، دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرار کی بیٹی۔ نبی کی نواسی کا خطبہ سنو، اور آئیں گے نظر حیدر کرار کے تیور، لہجے سے دکھا دوں گی میں تلوار کے تیور، یاد آئیں گے آدا کو علمدار کے تیور، دیکھے گا خدا خود میری گفتار کے تیور، تغریق ملے مجھ کو محمد کی طرف سے، خطبہ جو پڑھوں شام میں دادائے نجف سے، نبی کی نواسی کا خطبہ سنو، اور سوئی ہوئی تقدیر جگا سکتی ہوں میں بھی، ذہنوں کے خیالات بتا سکتی ہوں میں بھی، ہر راہ کی دیوار گرا سکتی ہوں میں بھی، پھر در پہ ستاروں کو بلا سکتی ہوں میں بھی، یوں دست ید اللہ کا اعجاز دکھا دوں، چاہوں تو ابھی شام کو دنیا سے مٹا دوں۔ نبی کی نواسی کا خطبہ سنو، بالکل آخری بند۔
نبی کی نواسی کا خطبہ سنو، حق سے بھی گیا حق کو بچانے کے لیے تو، حق سے بھی گیا حق کو بچانے کے لیے تو، کرتا ہے جتن تخت بچانے کے لیے تو، آمادہ ہوا دی کو مٹانے کے لیے تو، در در پہ جھکا جس کو جھکانے کے لیے تو، لیتا ہے خراج اس کا ہنر آج بھی تجھ سے، خود دیکھ لے اونچا ہے وہ سر آج بھی تجھ سے، نبی کی نواسی کا خطبہ سنو۔ باردین علیہ صلوات۔ آئیے حضرات، گزارش کرتا ہوں برادر فہیم سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ زینب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھیں آپ حضرات، السلام علیکم۔ تمام محبان اہل بیت کو بانی فرش عزا شہزادی کونین بی بی زینب کبریٰ کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ بی بی زینب فرماتی ہے، عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نور ہے وہ نور، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تہذیب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تو نج سراپا وہ ہے تنویر کا پیکر، اور تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے، تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے۔ ایک آواز بلند صلوات۔ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، اور خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ ایک آواز بلند صلوات۔ کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو خود کیا قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے 12 امام زینب کا، میرے 12 امام زینب کا، اور میری بہنوں حجاب لازم ہے، میری بہنوں حجاب لازم ہے، یہ ہے تم سب کو پیام زینب کا۔ ایک آواز بلند صلوات۔ ابھی کرونا چل رہا تھا، تو کرونا سے خطرناک بیماری کون سی ہے وہ میں بتاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ علی کے چاہنے والوں میری یہ بات یاد رکھنا، علی کے چاہنے والوں میری یہ بات یاد رکھنا، جہاں علی ہو وہاں پر وبا نہیں آتی، جہاں علی ہو وہاں پر وبا نہیں آتی، اور مقصروں سے رکھو دور اپنے بچوں کو، مقصروں سے رکھو دور اپنے بچوں کو، یہ وہ مرض ہے کہ جس کی دوا نہیں آتی۔ ایک نعرہ حیدری۔ آئیے حضرات، میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں جدر اسلام مولانا مجتبیٰ بنانی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کے خلق کو منور فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات
إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات على محمد وآل محمد. ایک دفعہ درود کو احسان سمجھ کر نہیں، ایمان سمجھ کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد جزاکم اللہ. سامعین محترم، سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں اس پرمسرت موقع کی اور اس باسعادت ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اس جشن کے حقیقی وارث، اس دور کی آخری حجت، زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد جزاکم اللہ. سامعین محترم، جشن کا ماحول یقیناً بنا ہوا ہے اور بات کا یقیناً اثر ہوا اور سجاوٹ کی گئی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جشن کے لیے. تو جہاں تنقید کی جاتی ہے وہاں حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے. پروردگار عالم ان تمام کاوشیں کرنے والوں کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور تمام مومنین اور مومنات کی توفیقات میں اضافے کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد علیہ. دیکھیے، سجاوٹ ہوئی ہوئی ہے، جشن کا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن جشن ابھی بھی ادھورا نظر آ رہا ہے. اگر آپ کی سماعتیں مزید بیدار ہو گئی تو یہ جشن مکمل ہو جائے گا اور احسن طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. لہٰذا سامعین محترم، گزارش ہے چند فکرے بس بیدار ہو کر سنیے اور پھر مجھے اجازت دیجیے. سامعین محترم، آج کی اس محفل کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کے سامنے بطور سرنامہ سخن میں نے پیش کیا، وہ انتہائی شہرہ آفاق اور مشہور زمانہ آیت ہے. اس کا تعلق سورہ مبارکہ شورا سے ہے اور آیت کا نشان 23 ہے. اس آیت کو آیہ مودت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. سامعین محترم، ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوا کرتا ہے، پس منظر ہوا کرتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوا کرتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت پروردگار عالم نے کیوں نازل فرمائی ہے. اسی طریقے سے آیہ مودت کا بھی ایک شان نزول ہے اور ایک ترجمہ ہے. یقیناً وہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے، لیکن بس تبرکاً اس بات کو سنتے جائیے اور پھر انشاءاللہ بات کو میں مزید آگے بڑھاتا ہوں. آیہ مودت کب نازل ہوئی؟ آیہ مودت اس وقت نازل ہوئی کہ جب اسلام اپنے عروج پر تھا، مکمل ترقی کر رہا تھا. کچھ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے لیے زحمتیں برداشت کی ہیں، آپ نے ہمیں حقیقی دین سمجھایا، ہم بت پرست تھے، آپ نے ہمیں بتایا کہ حقیقی معبود کون ہے، کون لائق عبادت ہے، کس کی عبادت کی جاتی ہے. یا رسول اللہ، ہم
نہ کوئی احکام جانتے تھے، نہ کوئی مسئلہ جانتے تھے، جس گھاٹ میں پانی پڑا ہوا دیکھتے تھے وہیں سے پی لیا کرتے تھے، نہ نجاست کو سمجھتے تھے، نہ پاکیزگی کو سمجھتے تھے، نہ حلال و حرام کا خیال تھا۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ پاکیزگی کسے کہتے ہیں، آپ نے ہمیں بتایا کہ نجاست کس کا نام ہے، آپ نے ہمیں بتایا حلال و حرام کا مفہوم کیا ہے۔ ہم آج جو کچھ بھی ہیں آپ کی وجہ سے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں پہلے ہم لعنت اللہ تھے، آپ نے ہمیں رضی اللہ بنایا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، آپ نے ہمیں سارے احکامات بتائے ہیں، آپ نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے۔ لہذا یا رسول اللہ ہم ہیں عرب لوگ، ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، لہذا آپ اجرت بتائیے، ہم آپ کو اجرت دینے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے ہمارے پاس بڑی دولت ہے، اگر آپ کسی زمین کی طرف اشارہ کریں گے تو ہم وہ زمین آپ کے نام کر دیں گے، اگر آپ کسی مکان کی طرف انگلی اٹھائیں گے وہ مکان آپ کے نام کر دیا جائے گا، جس قبیلے میں کہیں گے وہاں آپ کی شادی کروا دی جائے گی، جتنی فصلیں مانگیں گے، جتنی دولت مانگیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ سامعین محترم ذرا غور کیجئے، یہ دولت کا روب کسے دکھایا جا رہا ہے؟ جس کی بیٹی کائنات کی ملکہ ہے، یا یوں کہوں دولت کا روب اسے دکھایا جا رہا ہے جس کا بھائی حالت رکوع میں سلیمان کی سلطنت دے دیا کرتا ہے۔ جس کا بھائی حالت رکوع میں سلیمان کی سلطنت بانٹتا پھرے اسے دولت کا روب دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن سامعین محترم رسول اللہ نے جیسے ہی ان کا یہ پیغام سنا رسول اللہ کے لبوں پر خاموشی آ گئی، رسول خاموش ہوئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں خاموش ہوئے؟ کیونکہ یہ رسول اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک اللہ کا پیام نہیں آ جاتا، یہ رسول اس وقت بولتا ہے جب اللہ کا قرآن بولتا ہے۔ لہذا سامعین محترم پروردگار عالم نے حکم دیا جناب جبرائیل کو، جبرائیل نے آسمان کی سرحدوں کو چھوڑا، زمین کی سرحدوں میں داخل ہوا، رسول اللہ کے قدموں میں آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے ہمیں آپ سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ زمینیں چاہیے، نہ فصلیں چاہیے، کوئی اجرت کا تقاضا نہیں کرتے، بس ایک چیز چاہیے وہ یہ کہ ہمارے اقربا سے مودت اختیار کر لو، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ سامعین محترم دیکھیے یہ اسلام جو ترقی کیا ہے اس میں صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی زحمتیں ہیں، بلکہ اور بھی کچھ ہستیاں ہیں جن کا خون پسینہ ہے، جن کی زحمتیں ہیں، جن کی مال و دولت ہے، اس کی وجہ سے یہ اسلام ترقی کیا ہے۔ خود حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ یہ اسلام ترقی نہ کرتا اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اور ختیجہ کا مال نہ ہوتا۔ لہذا سامعین محترم جناب ختیجہ اور امیر المؤمنین کا بھی اتنا ہی کردار ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک گروہ نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ چلیے آپ کا اجر رسالت تو یہ ہے کہ آپ کے اقربا سے مودت کرنی ہے، لیکن آپ کی زوجہ ختیجہ کا بھی ہم پر احسان ہے، آپ کی زوجہ ختیجہ کے ہم مقروض ہیں، ہم ان کا بدلہ بھی دینا چاہتے ہیں۔ سامعین محترم یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک جناب ختیجہ کو تانے دے رہے تھے، جو جناب ختیجہ کو کہہ رہے تھے کس سے شادی کر لی، کس سے رشتہ بنا لیا، یہ محمد یہ تو یتیم ہے، یہ تو مفلس ہے، یہ لاچار ہے، یہ غریب ہے، یہ نادار ہے، کس سے شادی کر لی؟ اگر کم از کم اپنا نہیں تو اپنے باپ کی عزت کا تو خیال کر لیا ہوتا۔ تمہارا باپ خویلد وہ تھا جس کی پگ آسمان کو چھوا کرتی تھی۔ جناب ختیجہ کے چہرے پر تبسم آیا، جناب ختیجہ نے مسکرا کر فرمایا مجھے کوئی افسوس نہیں، تم نے بالکل ٹھیک فرمایا، میرا باپ وہ ہے جس کی پگ آسمان کو چھوتی ہے، لیکن میرا شوہر وہ ہے جس کی جوتیاں پردہ معراج میں چلے جایا کرتی ہے، جس کی جوتیاں سدرۃ المنتہا پار کر جاتی ہے۔ لہذا سامعین محترم جناب ختیجہ کا بھی احسان تھا، قدرت نے انتقام لیا، کل تک جو تانے دے رہے تھے آج وہ دروازہ رسالت پر آ کر ختیجہ کا احسان چکانا چاہتے ہیں۔ لہذا سامعین محترم جب رسول اللہ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ ختیجہ کا بدلہ کیسے چکائیں، ختیجہ تو اب اس دنیا میں نہیں، وہ تو پردہ فرما گئی ہیں، رسول اللہ نے کہا کہ اے لوگوں ذرا انتظار کرو، جب وقت آئے گا تو میں تمہیں خود بتاؤں گا کہ ختیجہ کا احسان اور ختیجہ کا بدلہ کیسے اتارا جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، لمحوں نے کروٹ لی، سالوں کے پرچے الٹے، اور اس کے بعد ایک وقت آیا جب علی کے گھر میں علی بیٹی آ گئی، علی کے گھر میں پروردگار عالم نے علی بیٹی کو اتار دیا۔ لہذا سامعین محترم ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، جناب فاطمہ کے ہاتھ میں جناب زینب تھی، یا یوں کہوں کہ رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت تھی اس کے ہاتھوں میں امیر المؤمنین کی رحمت تھی۔ جناب فاطمہ جناب زینب کا بوسہ لے رہی تھی اور ابھی باتیں ہی ہو رہی تھیں، جناب فاطمہ نے کہا اے علی کیا آپ نے اس بچی کا کوئی نام سوچا ہے؟
امیر المومنین نے کہا فاطمہ جیسے تم نے مجھ سے سبقت نہیں کی میں رسول اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا. یہی وہ لمحہ تھا کہ صحن امامت میں رسالت کے قدموں کی آہٹ محسوس ہونے لگی. کائنات کا رسول بڑھنے لگا, کائنات کا رسول آیا, اور جب دیکھا علی کے یہاں علی بیٹی آئی ہے تو ہاتھوں پر لیا اور اس کے بعد جناب زینب کو ایک بار چومنا شروع کیا, اور اس کے بعد کہا رو رو کر کہنے لگے کہ یہ وہی بیٹی ہے جس پر مصیبتیں نازل ہوں گی. جناب زہرا نے کہا بابا کون سی مصیبتیں؟ فرمایا زہرا تمہیں تو پتہ ہے حسین کو امتحان دینا ہے, لہذا حسین کے ساتھ جو شریک ہوگی وہ زینب ہوگی. دیکھیے اگر فضائل میں آنسو آ جائیں تو یہ فضائل کی معراج ہوا کرتی ہے, لیکن میں کیا کروں جناب زینب کے فضائل اور مصائب ایک جیسے ہیں, اسی لیے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. لہذا سامعین محترم رسول اللہ نے جناب زینب کو چوما اور رونے لگے. جیسے ہی رو رہے تھے تو جناب فاطمہ نے کہا بابا جان خوشی کا موقع ہے, آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا اے میری بچی تمہاری اس بچی کو امتحان دینا ہے. فرمایا بابا جان جو میری بچی پر روئے گا اسے کیا ملے گا؟ فرمایا اے فاطمہ جو تیری بچی پر روئے گا, سنیے گا, فرمایا اسے اتنا ثواب ملے گا کہ اگر کوئی حسن پر بھی گریہ کرے اور حسین پر بھی گریہ کرے. سامعین محترم حسن پر روئے گا تو حسن کا ثواب ملے گا, اگر کوئی حسین پر روئے گا تو اتنا ہی ثواب ملے گا, لیکن اگر کوئی زینب پر رو لے تو حسن والا بھی ثواب ملے گا, حسین والا بھی ثواب ملے گا. اس کے بعد توجہ رکھیے گا, رسول اللہ نے چوما جناب زینب کو اور اس کے بعد امیر المومنین سے پوچھا یا علی بچی کا کوئی نام سوچا ہے؟ امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ آپ پر سبقت کیسے کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا میں بھی اللہ پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں. ایک جملہ کہوں, گھر میں بچوں کا نام وہی رکھتا ہے جو گھر کا بڑا ہوتا ہے, جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہی نام رکھتا ہے. لہذا انتظار ہونے لگا پروردگار عالم کے فیصلے کا کہ اللہ اس بچی کا کیا نام رکھتا ہے. لہذا سامعین محترم پروردگار عالم کے حکم سے جبرائیل کائنات کے رسول کے پاس آیا, کائنات کے سب سے بڑے رسول کے پاس سب سے بڑے دروازے پر آیا اور کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کی بچی آپ کے لیے رحمت ہے ویسے یہ بچی اپنے باپ کے لیے زینت ہے, اسی لیے اس بچی کا نام رکھ دیجئے ہذہ زین ابن, یہ اپنے باپ کی زینت ہے, یعنی اس کا نام ہوگا زینب. سامعین محترم دیکھیے معصوم کا فرمان ہے انا لکل شیء زینۃ, توجہ کائنات میں ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زینت موجود ہے, جتنی اشیاء ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت موجود ہے. فرمایا الفصاحت زینت الکلام, فرمایا فصاحت کلام کی زینت ہے, والبلاغت زینت المتکلم, بلاغت متکلم کی زینت ہے, والذہب زینت النساء, سونا گولڈ عورتوں کی زینت ہے, والعقل زینت الرجال, عقل مردوں کی زینت ہے. اور پھر فرمایا وولایت علی زینت الاعمال, علی کی ولایت اعمال کی زینت ہے, یعنی اگر اعمال جتنے بھی ہو لیکن علی کی ولایت نہ ہو تو اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے. یعنی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, اگر علی کی ولایت نہ ہو سجدہ ہو تو یہ سجدہ نہیں ٹکرے ہیں, روزہ ہو تو روزہ نہیں یہ فاقے ہیں, طواف ہو تو یہ طواف نہیں بلکہ چکر ہے, کیونکہ ولایت علی اعمال کی زینت ہے. اگر علی کی ولایت نہ ہو تو اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے. جب رسول اللہ نے ان تمام زینتوں کو بیان فرمایا رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ایک ایک چیز کی زینت بیان کر رہے ہیں, یہ اس کی زینت, وہ اس کی زینت, یہ اس کی زینت ہے, یا رسول اللہ کوئی ایک وجود بتا دیں جس میں ساری زینتیں سمٹ کر آ جائیں. رسول اللہ نے مسکرا کر اپنے بھائی علی کو دیکھا, فرمایا یہ علی وہ ہے جو کائنات کی ہر چیز کی زینت ہے, یہ زمین پر چلے تو زمین کی زینت, آسمان کو دیکھے تو آسمان کی زینت, سورج کو دیکھے تو سورج کی زینت, چاند کو دیکھے تو چاند کی زینت, کائنات کے مردوں کی زینت, کائنات کی عقل کی زینت, ہر چیز کی زینت. اب ذرا توجہ کیجئے, وہ علی جو کائنات کی ہر چیز کی زینت, جب اس کی زینت کا پوچھا گیا تو کہا زینب کبریٰ. جو علی کائنات کی ہر چیز کی زینت, جب اس علی کی زینت کا معلوم کیا گیا تو کہا زینب کبریٰ اس علی کی زینت ہے. دیکھیے ذرا غور کیجئے, جس گھر میں حسن حسین جیسے بیٹے ہوں اس کے باوجود اگر کسی اور کو زینت کہا جائے تو اس کا نام ہے زینب کبریٰ. اب رسول اللہ نے جب نام تجویز کیا کہ اللہ کی طرف سے نام آ گیا ہے, اب جناب زینب کو آغوش میں لیا, لیکن دیکھا کہ جناب زینب نے آنکھیں نہیں کھولی تو کہا کہ ذرا حسین کو بلایا جائے. امام حسین کو بلایا گیا.
جناب زینب کو ہاتھوں میں دیا. جناب زینب نے امامت کی گرمی کو محسوس کیا, فوراً حسین کا دیدار کرنے کے لیے آنکھوں کو کھول دیا. سب سے پہلا دیدار جناب زینب نے امام حسین کا کیا. اس کے بعد رسول اللہ نے پھر اس بچی کو اٹھایا, آئے اور اس کے بعد کہا, لوگو تم مجھ سے سوال کیا کرتے تھے کہ ختیجہ کا بدلہ کیسے اتاریں گے, ختیجہ کا احسان کیسے دیں گے. سنو, ہذہ مثیل ختیجہ, یہ ختیجہ کی مثل ہے. اگر تم نے اس کی عزت و احترام کر لیا, اس کی منزلت کو جان لیا, تو سمجھ لو تم نے ختیجہ کا احترام کر لیا. سامعین محترم, جو بی بی ایک وقت میں مثیل ختیجہ بھی ہو, ثانی زہرا بھی ہو, اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. دیکھیے سامعین محترم, توجہ کیجئے. اب تک جو لوگ سر ہلا رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا تھوڑا سا زبان کو ہلائیے, کیونکہ بارہا یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ 10 کلو کا سر ہلانے سے بہتر ہے بندہ آدھی چھٹان کی زبان ہلا لے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر, آواز بلند ہے. ہاں ایسے سنیے, علی کی علی بیٹی کا جشن ہے. لہذا سامعین محترم, ہذہ مثیل ختیجہ, یہ ختیجہ کی مثل ہے. ایک وقت میں ایک بی بی مثل ختیجہ بھی ہے, ثانی زہرا بھی ہے. سامعین محترم, دیکھیے پروردگار عالم نے خواتین کی مثال کے لیے کچھ عورتوں کو نمونہ عمل بنایا ہے, رول ماڈل بنایا ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہا, توجہ, جناب مریم عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے, رول ماڈل ہے. لیکن جناب مریم نے یہ تو بتا دیا کہ بابا کا احترام کیسے کیا جاتا ہے, یہ بھی بتا دیا کہ بیٹے کی تربیت کیسے ہوتی ہے جناب عیسیٰ, لیکن یہ نہیں بتا سکی کہ شوہر کی عزت کیا ہے, کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. لہٰذا ایک کردار ادھورا رہ گیا تھا کہ اسے پورا کیا جائے, بتایا جائے کہ شوہر کا احترام کیا ہے. اللہ نے تمام کرداروں کو مکمل کرنے کے لیے جناب زہرا کو بھیجا. جناب زہرا نے احترام کر کے بتایا رسول اللہ کا کہ بابا کا احترام کیا ہے, علی کا احترام کر کے بتایا شوہر کا احترام کیا ہے, حسنین کی تربیت کر کے بتایا کہ حسین کا احترام کیا ہے. جناب زہرا نے سارے کرداروں کو مکمل کر دیا. یہ بھی بتایا باپ کا احترام, یہ بھی بتایا شوہر کا احترام, یہ بھی بتایا بچوں کا احترام. ایک کردار رہ گیا بھائی کا کردار, ایک کردار رہ گیا بھائی کا کردار. اب لوگوں کو زمانے کو بتانا تھا کہ بھائی کا احترام کیسے کیا جائے, بھائی کا حق کیا ہے. لہٰذا ایک بی بی کی ضرورت تھی. اللہ نے زہرا کے گھر میں زہرا کے گھر میں ثانی زہرا کو اتارا. جناب زینب نے امام حسین کا احترام کر کے بتایا کہ بھائی کا احترام کیا ہے. دیکھیے سامعین محترم, کیسے احترام کیا. روایت کے جملے ہیں, بچپن میں جناب زینب تھی, امام حسین نظروں سے اوجھل ہوتے تھے, گہوارے سے آواز آنا شروع ہو جاتی تھی, رونے کی صدائیں بلند ہوتی تھی کہ حسین کہاں چلا گیا. جناب فاطمہ کہتی تھی حسین کہاں ہے. جیسے ہی امام حسین کا سایہ آتا جناب زینب خاموش ہو جاتی. جناب زینب جب کچھ بڑی ہوئی, بلکہ گہوارے کا ایک اور واقعہ سنیے کہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب زینب گہوارے میں آرام کر رہی ہیں. دیکھا سورج کی روشنی براہ راست جناب زینب پر پڑ رہی ہے. آ کر امام حسین چولہے پر کھڑے ہو گئے. حسین زینب کا سایہ بن گئے تاکہ زینب پر سورج کی روشنی نہ جائے. آگے چلے, زینب نے احترام کیسے کیا. مصلی عبادت پر بعد میں آتی ہے, پہلے حسین کی چہرے کی زیارت کرتی ہیں, قرآن بعد میں پڑھتی ہیں, پہلے حسین کو دیکھتی ہیں. اور حسین نے بھی سامنے سے کیسے احترام کیا. اگر حسین قرآن پڑھ رہے ہوں, زینب آ جائیں تو حسین اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, یعنی ایک قرآن کو بند کرتے ہیں, دوسرے قرآن کی زیارت کرتے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کا طریقہ کار ہے. دیکھیے جناب زینب نے بھائیوں کا احترام کیسے بتایا, کیسے کرتے ہیں. امام حسین کا احترام کر کے بتایا, امام حسن کا احترام کر کے بتایا. لہذا جناب زینب پر آ کر تمام کردار مکمل ہو گئے. جناب مریم پر شوہر کا کردار ادھورا تھا, جناب زہرا نے وہ پورا کیا. جناب زہرا پر آ کر بھائی کا کردار ادھورا تھا, جناب زینب نے وہ پورا کر دیا. اسی لیے شاعر نے 2 مصروں میں کیا خوب بات کہی. جواب مریم جناب زہرا, جواب زہرا جناب زینب. توجہ, جواب مریم جناب زہرا, جواب زہرا جناب زینب, جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب, اس کے بعد کچھ نہیں آیا. جناب زینب, دیکھیے جناب زینب کا لقب ہے ثانی زہرا. ثانی زینب کسی کا لقب نہیں ہوا, زینب دوسری نہیں ہے, زہرا دوسری ہے. لہذا یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا. 2 لقب ہو گئے, مثیل ختیجہ, ثانی زہرا. اب 2 لقب یا 3 لقب اور سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. ایک لقب ہے جناب زینب کا. دیکھیے یہ لقب القاب وہ ہیں جو زیارت نامے میں آئے. جناب زینب کی جو زیارتیں ہیں معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے, اس میں 61 القاب ہے, 61 القاب ہیں جناب زینب کی. صرف ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم, جناب زینب کا لقب ہے. اس کا کیا مطلب ہے عقیلہ بنی ہاشم کا؟ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے اسم فاعل, ایک ہوتا ہے صفت مشبہ. مشکل بات ہے, توجہ رکھیے گا. ایک ہے اسم فاعل, ایک ہے صفت مشبہ. ناصر,
دیکھیے ایک لفظ عاقل، ایک لفظ عقیل. عاقل ہے اسم فاعل، عقیل ہے صفت مشبہ. اسی طریقے سے ناصر اسم فاعل اور صفت مشبہ نصیر. اسم فاعل اور صفت مشبہ میں کیا فرق ہے؟ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ بالفرض لکھنوی صاحب نے میری مدد کی. ناصر کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے والا. انہوں نے میری مدد کی. جب تک مدد کر رہے ہیں یہ ناصر ہیں. جیسے ہی مدد ختم ہوئی اب ناصر نہیں ہیں. یعنی اس میں فاعل کب کسے کہا جاتا ہے؟ جب تک صفت باقی رہے گی وہ کام جاری رہے گا، صفت باقی رہے گی. اس کے بعد وہ کام ختم تو صفت بھی ختم. یہ جب تک مددگار ہیں، جب تک میری مدد کر رہے ہیں، جب تک ناصر کہلائیں گے. اس کے علاوہ یہ ناصر نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نصیر. نصیر کہتے ہیں مدد کا پیکر. اٹھتے ہوئے مدد، بیٹھتے ہوئے مدد، سوتے ہوئے میں مدد، کائنات کے ہر شعبے میں مدد، اسے کہتے ہیں نصیر. اسی لیے رسول اللہ نے یہ نہیں کہا پالنے والے مجھے ناصر دے دے، فرمایا وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. فرمایا اپنے پاس سے مجھے نصیر دے دے، وہ دے دے جو مدد کا پیکر ہو، مدد اس سے کبھی جدا نہ ہو. یہی فرق ہے عاقل اور عقیل میں. عاقل اسے کہتے ہیں کہ اگر کچھ ایسے مصائب پڑ جائیں تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن پر، اس کی عقل پر کچھ اثر پڑے، اس کی عقل زائل ہو جائے. لیکن عقیل یا عقیلہ اسے کہتے ہیں جتنے مصائب آ جائیں اس کی عقل پر ذرہ برابر بھی فرق نہ ہے. آپ دیکھیے جناب زینب عقیلہ بنی ہاشم، کیا کیا مصائب ہیں. ایک ہی دن میں 18 یوسف سامنے ذبح ہو گئے. ایک ہی دن میں بھرا گھر اجڑ گیا. ایک ہی دن میں سب کچھ اجڑ گیا. بھرا کنبہ جو کل آیا تھا کربلا میں سب کچھ اجڑ گیا. لیکن عقل پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا، بلکہ شام غریبہ کی خاک پر سجدہ کرتے ہوئے کہا پالنے والے تجھے میں نے کتنا جمیل پایا ہے. یہ ہے جناب زینب عقیلہ بنی ہاشم. ایک لقب ہے عدیلۃ الحسین. جناب زینب کا لقب عدیل نکلا ہے عدل سے. عدل کسے کہتے ہیں؟ ہم پلہ. ٹھیک ہے، دیکھیے دو لفظ ہے، اس کو پھر سمجھیے. ایک ہے عادل، ایک ہے عدیل. ٹھیک ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ عادل اور عدیل میں مثال سے سنیے. ایک ہے ترازو. ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں. آپ نے ایک طرف رکھ دی 5 کلو بادام اور دوسری طرف آپ نے 5 کلو کا ویٹ رکھ دیا، 5 کلو کا باٹ. اب آپ کہیں گے یہ اس کا عادل ہے اور یہ اس کا عادل ہے. توجہ، جب دونوں برابر ہو گئے، 5 کلو بادام اور 5 کلو کا باٹ جب دونوں برابر ہو گئے، آپ نے کہا یہ اس کا عادل ہے، یہ اس کا عادل ہے. عادل میں یہ ہوتا ہے وزن برابر ہوتا ہے لیکن حیثیت برابر نہیں ہوتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ بادام اس 5 کلو کی حیثیت کے برابر ہے. لیکن عدیل میں وزن بھی برابر ہوتا ہے، حیثیت بھی برابر ہوتی ہے. اسی لیے جناب زینب کو کہا عدیلۃ الحسین، حسین کی ہم پلہ. یعنی وزن میں بھی برابر ہے، حیثیت میں بھی برابر ہے، اس لیے کہا گیا عدیلۃ الحسین. دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا میدان فتح کیا، جناب زینب نے کوفہ و شام کا میدان مار لیا. امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں میں جناب علی اصغر کی قربانی دی، جناب زینب کی گود میں جناب سکینہ کو تماچے لگے. ہر میدان میں جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام برابر ہیں. اور دیکھیے جناب زینب کی تبلیغ کا اثر. توجہ کیسی تبلیغ کی ہے جناب زینب نے کہ یزید کے نام کو گالی بنا دیا. آپ دیکھیے جو پنجتن ہیں، جو پہلے 4 معصوم ہیں، رسول اللہ، امیر المومنین، جناب زہرا، امام حسن، ان چاروں کے قتل بستی میں ہوئے تھے لیکن قاتل چھپ گئے. رسول اللہ کو زہر دیا گیا تھا، قاتل بتایا جاتا ہے کبھی ممبر سے؟ نہیں بتایا جاتا. امیر المومنین کا قتل بظاہر عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا تھا، پیچھے کسی اور کا ہاتھ تھا. بتایا جاتا ہے قاتل چھپ گیا، بستی میں قتل ہوا تھا. جناب زہرا کا قتل کسی بدبخت نے کیا تھا، قاتل چھپ گیا. امام حسن کو بظاہر زہر زوجہ نے دیا تھا، قاتل کوئی اور تھا لیکن قاتل چھپ گیا. امام حسین کا قتل تو جنگل میں ہوا تھا، قاتل چھپانا اور آسان تھا. لیکن زینب نے تبلیغ ایسی کی کہ آج یزید کے نام پر جینے والے اتنے نہیں جتنا حسین کے نام پر مرنے والے ہیں. یزید کے نام پر آج جینے والے اتنے نہیں مل رہے جتنا حسین کے نام پر مرنے والے مل رہے ہیں. یہ ہے جناب زینب کی تبلیغ کا اثر. 4 لقب ہو گئے، آخری لقب سنیے اور اجازت دیجیے. آخری لقب ہے عالمہ غیر معلمہ. وہ عالمہ جسے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کے پاس سے سب سیکھ کر آئی ہے. کسی دنیا والے کی اتنی اوقات نہیں کہ زینب کو سکھا سکے. زینب سب کچھ اللہ کے پاس سے سیکھ کر آئی ہے. اب ایک میں نے مسدس کہی تھی جناب زہرا کے حوالے سے، اسی مسدس میں ایک بند میں جناب زہرا کا بھی مرتبہ ہے اور جناب زینب کا. یہ آخری بند سن لیجئے. جناب زہرا کے حوالے سے میں نے کہا علمی جواہرات کا مصدر تیرا پدر. مصدر کہتے ہیں جہاں سے علم نکلتا ہے، جہاں سے کوئی چیز صادر ہوتی ہے. علمی جواہرات کا مصدر تیرا پدر،
مصدر اگر پدر ہے تو شوہر اسی قدر، مصدر اگر پدر ہے تو شوہر اسی قدر، کتنے ہی انبیاء کے معلم تیرے پسر، کلثوم علمیت میں ہے زینب کی ہم سفر، اس بات سے میں سمجھا تیرا علمی مرتبہ، بیٹی ہے تیری عالمہ غیر معلمہ۔ بیٹی ہے تیری عالمہ غیر معلمہ۔ دعا ہے پروردگار عالم سے پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے امام کی محبت اور معرفت میں مزید اضافہ فرما، جیسے ان کی اطاعت کا حق ہے مالک ویسی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں ان کی آمین پر لبیک فرما، پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، امام زمانہ کے چہرے کی جلد از جلد زیارت نصیب فرما، ان کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اللہ حسین جانے رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، دیکھے تو اے دواستا مانگے لے دعا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، اتنی نماز پڑھ ہونا بے چین، جتنی پڑھاوے اجر تینو حسین، مصطفیٰ سجدہ ودا کہندا خدا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، بولو بولو سکی لال کلندر